میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، سرور دو جہاں سے التجا ہے میری، آبدوز چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا
اثاثہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ حمد و صلاۃ بعد واجب الاحترام قابل صد احترام ناظرین و سامعین و حاضرین، بڑے ہی مخصوص مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہنا۔ عام طور تے اس مسئلے دے بارے ایک کہاوت اور بجھارت ڈالی جاتی ہے، کلمے تو باہر ہے، شریعت دا سردار ہے، شریعت دا سردار ہے پر کلمے تو باہر ہے۔ یعنی یہ ایسا مسئلہ ہے یا اسلام دے اندر یہ ایسا پاکیزہ عمل ہے جڑا میں دسن لگا، جس نو شرع شریف دے اندر بڑی ہی اہمیت دیتی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر اس مسئلے نو ان لفظاں نال بیان فرمایا۔ سورہ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 86 دا آدھا حصہ، اللہ نے فرمایا اذا حجیتم بتحیۃ، جدو تسی کسے نال سلام دے الفاظ بولو، جدو کوئی توانو سلام آکھے، فحیو بأحسن منہا، تواڈا حق بندا ہے کہ سلام کرنے والے نو بہتر انداز میں جواب دیا کرو۔ توانو کوئی سلام کرے تے سلام دا جواب بہتر انداز نال دیا کرو۔ او ردوہا، اگر بہتر انداز نال نہیں دے سکتے تے کم از کم اونج دا جواب دے دے وہ جیوے دا توانو انہیں سلام کیتا ہے۔ ایتھے میں مجازی اور عرفی ترجمہ اور معنی بیان کیتے ہیں۔ اگر لغوی اعتبار نال ویکھیے اذا حجیتم بتحیۃ، جدو کوئی تواڈے واسطے درازی زندگی دی دعا کرے، جدو کوئی تواڈی حیاتی دی دعا کرے، اس ویلے فحیو بأحسن منہا، تسی پلٹ کے انہوں جواب بہتر انداز نال دیا کرو کہ تیری بھی اللہ حیاتی کرے۔ او ردوہا، جے تسی بہتر جواب نہیں دے سکتے تھے کم از کم جس طرح دے انہیں الفاظ بولے نے انہیں کو الفاظ بول کے اسے انداز دے نال جواب ضرور دیا کرو۔ کل کچھ اس طرح ہے، فیض بھائی توجہ، شرع شریف نے جنہ لفظاں دے نال ایک دوسرے نو مخاطب کرن واسطے جدو ملاقات ہوئے، ایک دوسرے دے سامنے کوئی بندہ آوے، ایک دوسرے دی خیر مقدمی اور الوداعی لمحات واسطے جن الفاظ دا چناؤ کیتا وہ الفاظ نے السلام علیکم، سلام، جبکہ شریعت دے آن تو پہلا
یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اعلان نبوت تو پہلا، اظہار نبوت تو پہلا عرب لوگ جدوں ایک دوسرے دے نال مخاطب ہوندے سن تے آکھدے ہوندے سن حیاک اللہ. یہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تیری زندگی دراز کرے. یہ بھی دعائیہ جملہ ہے. وہ بھی اگوں پھر اونجتے ہی جواب دیتا سی کہ اللہ میری بھی زندگی دراز کرے، اللہ تیری بھی زندگی دراز کرے. لیکن حیاک اللہ دعا بڑی اچھی ہے. اور السلام علیکم کی طرف اگر غور کرو تو یہ معنی یہ بنتا ہے اللہ تیرے تے سلامتی کرے، تو سلامت رہے. سلامتی دا تعلق تیرے اتنے ہمیشہ سلامتی رہے، اور حیاتی دا تعلق بڑا ڈھیر سارا ہے. اللہ تیری زندگی دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے. بھئی درازی عمر دی دعا تے دیتی جا رہی ہے، مگر وہ دے وچ اے الفاظ کوئی نہیں کہ اللہ تینوں صحت مند زندگی عطا کرے، اللہ تینوں سلامتی والی زندگی عطا کرے. آج اے ذہن نشین کر لو جے اے جملے بھی بولنے ہون کہ اللہ بھی تیری عمر دراز کرے، نال ان لفظاں دی بھی ایڈیشن کی جائے کہ اللہ تعالیٰ تینوں صحت مند لمبی زندگی دے. زندگی وہی ہے جڑی صحت مند ہے، سلامتی والی. سو زندگی لمبی منگنا مگر وہ دے واسطے یہ بھی ایک قسم دی دعا دے اندر ادھورا پن. شرع شریف نے پھر جڑے لفظ دا انتخاب کیتا، جنہ لفظاں دا چناؤ کیتا، وہ ہے السلام علیکم. اللہ تیرے تے سلامتیاں نازل کرے. جے تو جیویں تے تاویں تیرے سلامتیاں تیرے اتے نازل ہون، جے مر جاویں تاویں تیرے تے سلامتیاں نازل ہون. جدو تو حشر والے دن اٹھے تاویں سلامتی، تے جدو تو جنت وال جاویں تاویں اللہ تینوں سلامتیاں عطا فرماوے. یعنی اے کہہ سکتے ہو کہ مک گئی تے السلام علیکم. اے حیاک اللہ دعا جڑی ہے اللہ تیری زندگی دراز کرے، اے ایک موڑ تک دی دعا ہے. حیاک اللہ ایک موڑ تک دی دعا ہے، یعنی جدو تک سانس چلدا ہے ادو تک دی دعا ہے. تے السلام علیکم موڑ تک نہیں، توڑ تک دی دعا ہے. اسلام موڑ تک دا ساتھی نہیں، اسلام کی تو دا ساتھی ہے، توڑ دا ساتھی ہے. اللہ حاضر قیاس. اچھا یہ جڑا سلام لیا جاندہ ہے، کدے نال سلام لیا جائے تے کدے نال سلام نہ لیا جائے، کنوں سلام آکھیا جائے تے کنوں نہ آکھیا جائے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاسلام خیر. ایک بندے نے نبی پاک دی بارگاہ وچ عرض کی تھی، اے آمینہ دے چاند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام دی اندر کیڑا عمل بہترین عمل ہے؟ ویسے تو اسلام دا ہر عمل ہی بہتر عمل ہے. خیر کیڑا بہتر عمل، خیریت والا عمل کیڑا ہے؟ سرکار نے فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلایا کر بہترین عمل ہے. لوگاں نو کھانا کھلایا کر، کھانا کھلانا بہترین عمل. وَتَقْرَأُ السَّلَامِ، اور سلام کریا کر. کنو سلام؟ فرمایا من عرفت ومن لم تعرف، جنہاں نو تو جاننے انہاں نو سلام کریا کر، جنہوں نہیں جاندا تو انہوں سلام کریا کر. یہ بہترین اسلام دے اعمال میں. حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں
تسی اس وقت تک جنت داخل نہیں ہوو گے جدو تک تسی مکمل 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 مومن نہیں بن جاندے تے تسی مکمل مومن اس وقت تک نہیں بن سکدے جب تک میں جڑی گل دی طرف تواڈی رہنمائی کرن لگا تسی او کم کر نہ لو. عرض کی تو یا رسول اللہ آپ ساڈی رہنمائی فرماؤ نا. اللہ نے تو رشد و ہدایت دے کے بھیجیا ساڈے واسطے مرشد اور ہادی بنا کے بھیجیا سانو رشد و ہدایت عطا فرماؤ تاکہ اسی مکمل مومن بھی بن جائیے تے اللہ دی جنت وچ ہسدیاں ہسدیاں اچھے طریقے نال آسانی نال داخل بھی ہو سکیے. حضور نے فرمایا پھر سنو تحاببتم ایک دوجے دے نال اللہ واسطے محبت کریا کرو اللہ واسطے محبت کرو. افشوا السلام بینکم اللہ دے نال محبت کردیاں ہویاں اپنے درمیان سلام نو عام کر دے وہ اللہ تواڈے ایمان نو مکمل بھی فرما دے گا آسانی نال جنت بھی عطا فرما دے گا. حضرات گرامی قدر کتنا اچھا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. آپ اور یاد رکھنا جڑا بندہ سلام دے وچ پہل کردا ہے او دے وچ تکبر ختم ہوندا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں دو مسلمان مومن باہمی طور تے ایک دوسرے دے نال سلام لے دیاں ہویاں مصافحہ کردے نے یعنی دست پنجا ہوندے نے ایک دوسرے دے ہتھاں وچ ہاتھ دیندے نے سرکار نے فرمایا کہ او جدوں ایک دوسرے دے نال اللہ دی محبت واسطے یعنی اللہ نو راضی کرن واسطے ایک دوسرے دے نال مصافحہ کردے نے. حضور نے فرمایا جدوں او آپس وچ ایک دوجے تو جدا ہوندے نے جدائی انہاں دی ایک دوجے تو ہاتھ جدا بعد چوندے نے اللہ دوواں دی بخشش پہلا فرما دیندا ہے. بلکہ ایتھوں تک بھی میں الفاظ پڑھے نے سرکار نے فرمایا کہ جدوں او دوویں بھائی مخلص ہو کے ایک دوسرے دے نال اللہ دی رضا دے واسطے مصافحہ اور سلام دی الفاظ بول دے نے انہاں وچوں جڑا زیادہ خوش ہوندا ہے نا زیادہ دوویں خوش ہو کے سلام لکھ دے رہے پر جڑا زیادہ مخلص اور زیادہ خوش ہو کے دوواں وچوں سلام لکھ دے بخشش تے دوواں دی ہو جاندی ہے پر جڑا زیادہ خوش ہو کے سلام اور مصافحہ کردا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے نو اپنا قرب عطا فرما دیندا ہے. حضرت جناب ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تواڈے تو پہلیاں امتاں دے وچ کچھ بیماریاں پائیاں جاندیاں سن کیڑیاں فرمایا تواڈے وچ بھی حسد دی بو پائی جائے گی تواڈے تو پہلیاں امتاں وچ بھی حسد دی بغض دی بیماری پائی گئی. اور یاد رکھو حسد بغض اے مونڈ دین والی چیز ہے منن والی چیز ہے. حسد اور بغض والا نو نہیں موڑ دے بلکہ فرمایا حسد اور بغض تواڈے دینی معاملات نو موڑ دے نے یعنی تسی نیکی کر دے ہو حسد اور بغض دی وجہ تو تواڈیاں نیکیاں اکارت چلیاں جاندیاں نے او انجی ہے بے جویں تساں نیکی کیتی نہیں یعنی تسی دین نو قبول ضرور کیتا ہے مگر اپنے دین نو نشو اور نما نہیں دے سکے یعنی تواڈا دین مونڈے سر دی طرح ہے اس طرح سر دے اتے بال اگاؤ یعنی نیک عمل کرو حسد تو ہی دور رہو اور بغض تو ہی دور رہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہون پھر اس موقع تے بھی سرکار نے فرمایا اس ذات دی قسم جس دے قبضہ و قدرت دی اندر میں محمد دی جان ہے اس وقت تک کوئی بھی بندہ جنت وچ نہیں جا پائے گا جدوں تک اللہ دی رضا دے واسطے ایک دوسرے دے نال محبت نہیں رکھن گے. فرمایا کہ بہترین محبت دا طریقہ اے وے کہ تسی آپس وچ محبت تقسیم کریا کرو ایک دوجے دے نال سلام دے وچ پہل کریا کرو اللہ دی محبت بھی مل جائے گی قیامت والے دن اللہ دی جنت بھی نصیب ہو جائے گی.
حضرت جناب شیبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے چچا نے فرمایا، اور چچا فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچوں سنیا، سرکار نے فرمایا کہ 3 چیزاں تواڈے اور تواڈے بھائی دے درمیان محبت نو نکھار دین گیاں، انہاں 3 چیزاں دے اتے عمل کرو تواڈی محبت نو پروان ملے گی۔ سب تو پہلا اے فرمایا کہ جدوں بھی تسی اپنے کسی مومن بھائی نو ملو تے سلام وچ پہل کریا کرو، وہ تواڈے بارے اچھے جذبات بھی رکھے گا، اچھے خیالات بھی رکھے گا۔ اور تجربے دی گل ہے، ایک بندہ ماڑا ذہن رکھدا ہوئے 2 واری 10 واری 4 واری اون دے نال تسی جا کے پہل سلام وچ کرو، آپ ایک دورت ضائع ہون لگ پیندی ہے، یعنی یہ سلام دی برکت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تسی ان 3 گلاں تے عمل کرو، تواڈے بارے تواڈے بھائی دے ذہن دے اندر محبت وچ نکھار پیدا ہوے گا۔ جدو تسی انہوں ملو محفل دے اندر انہوں سلام وچ پہل کرو، جدو محفل دے وچ او آوے تے تھوڑی جی گنجائش پیدا کر کے تھوڑے جگ پاجی ایتھے آ جاؤ، پاجی ایتھے آ جاؤ، بس اینا کو پروٹوکول دے چھڑیا کرو، او دے دل وچ تواڈے بارے وسعت پیدا ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ او جنہ نامہ تو چڑ کھاندا ہے، ناپسند کردا ہے، اس نام دے نال اپنے بھائی نو مخاطب مت کرو، جدو بھی مخاطب کرو تے ایسے نام نال مخاطب کرو جیڑا تواڈا بھائی پسند کردا ہوئے، او دے پسندیدہ نام دے نال اونوں مخاطب کریا کرو۔ یہ 3 اعمال دی برکت دے نال تواڈے بھائی دے دل دی اندر وسعت بھی پیدا ہو جائے گی، محبت وچ زینت بھی پیدا ہو جائے گی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ تسی سلام عام کرو، ایک دوجے دے نال جدو تسی سلام عام کرو گے اللہ تانوں سلامت رکھے گا۔ اور اسی جڑے ہن سلامتی دے رستے تو ہٹے ہاں، او دا میرا خیال ہے کہ اسی خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں، حالانکہ تسی اللہ تعالیٰ دے نام والغور کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے اسماء گرامی دے وچوں ایک نام ہے سلام، 99 نام نے نا، السلام المحیمن العزیز الجبار المتکبر، سلام قرآن مجید وچ بھی الفاظ کئی تھاماں تے آئے نے۔ اللہ تعالیٰ دے اسماء گرامی صفاتی نامہ وچوں ایک نام ہے سلام، یعنی سلامتی والا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس نام نو اتنا کو پھیلا دیو، اگر کوئی تواڈے سلام دا جواب نہ بھی دے وے، او جیدہ نام ہے نا سلام، او خود توانو آکھے گا وعلیکم السلام۔ مطلب تسی ایک بندے نو آدھے السلام علیکم، او نہیں جواب دیندہ نہ دے وے، او دا جواب نہ دینا او دا ذمہ دار او وے، حالانکہ سلام کرنا شرع دے اندر سنت ہے اور مستحب دا درجہ بھی رکھتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں سنت دے طور تے تسی سلام کرو، سلام دا جواب دینا فرض ہے۔ ایک بندہ اگر اپنے سروں فرض نہیں اتار دا، او جدوں فرض ادا نہیں کردا، ذمہ دار او وے، تسی نہیں تے پریشان ہونے دی میرا خیال ہے ضرورت ہی نہیں۔ حدیث پاک دستی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے اسماء دے وچوں ایک اسم گرامی ہے سلام، جیدہ معنی ہے سلامتی والا۔ تے جے کوئی تسی اللہ دے نام نو عام کر دیا یا سلامتی چاہو اور کسے بھائی نو آکھو السلام علیکم، بھئی تیرے اتے او سلام بلوں سلامتی ہووے، کوئی اگر توانو جواب نہیں نہ دیتا پریشان نہیں ہونا، کوئی بھی جواب نہ دے وے، بلکہ ایک حدیث میں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ آسے پاسے دے اشجار اور احجار نو حکم فرما دیندے کہ انہیں کسے بندے نو سلام آکھیے جواب نہیں ملیا، جاؤ تواڈی ڈیوٹی لا دیتی ہے، تسی ہن اینو جواب دیو۔ اشجار اور احجار سلام دے دینے، ہن جڑی میں حدیث پاک سامنے اس ویلے پڑھ رہے ہیں تبرانی دے حوالے دینا، حضرت فرما دینے کہ اگر جنہوں سلام کیتا جائے او سلام دا جواب نہ دے وے، سلام کرن والے نو پھر بھی اجر ملے گا۔ اے تے مخلوق نے جواب دینا سی، او خالق ہو کے پھر آخ دے میرے بندے
تو میرے نام سلام نو عام پہ کرنے لے پھر سن وعلیکم اینا پروٹ مالک ہو کے اپنے دے بندے کو اور کی چاہیے بولو اچھی سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جناب ابو یوسف عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے اب یہ رسول نے فرماتے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ آپ نے فرماتے ہیں میں سنیا آپ نے فرمایا اے لوگوں نو کھانا کھلایا کرو اور رات کے وقت جب لوگ سوئے ہون اٹھ کے اللہ کی عبادت کریا کرو یہ تے تم رات تہجد دی نماز ہے حضور فرماتے ہیں کہ اس ویلے نماز ادا کریا کرو جب لوگ ستے ہون تسی اٹھ کے اللہ دی عبادت کریا کرو اور سلام نو عام کرو اور ان تینا عملہ دے معاوضے دے وچ جڑے جملے سرکار نے بولے نے او میں بولنا گا ذرا اونچی بولو پیارا سبحان اللہ فرمایا کہ کھانا کھلانا عام کرو یعنی غریبہ یتیمہ مسکینہ نو کھانا کھلایا کرو نمبر 2 افشو السلام سلام عام کرتے ہو نمبر 3 جس ویلے لوگ ستے ہون اٹھ کے نماز ادا کریا کرو تہجد دی نماز ادا کریا کرو فرمایا جڑا بندہ اللہ دی رضا دے واسطے ان تینا کماں نو اپنا لوے ایسی کوئی چیز نہیں جڑی جنت دے درمیان تے او دے درمیان پردہ بن سکے یعنی پردے ختم ہو جاتے ہیں قیامت والے دن جڑا بندہ یہ 3 اعمال لے کے اٹھے گا قیامت والے دن کوئی پردہ نہیں ہوئے گا اور وہ جنت عطا کر دی جائے گی اور سیدھا جنتی ہے او بولو سیدھا جنتی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ یہ حدیث پاک میں لے آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا رحمان دی عبادت کرو اس ویلے جب سارے لوگ ستے ہون اور سلام نو پھیلاؤ اور کھانا کھلایا کرو تے جنت نو حاصل کرو یہ 3 اعمال ایسے نے حضرت جناب عبداللہ بن عمر تو ہی حدیث پاک آ گئی حضرت جناب ابو شریح بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے خود نبی پاک دی بارگاہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے کوئی ایسا عمل دسو کہ میں اس دنیا تے وہ عمل کراں تے میرے اوتے جنت اس دنیا وچ ہی واجب ہو جائے یعنی میں دنیا تے اپنے آپ کو سمجھا کہ میرے تے جنت واجب ہو گئی ہے بھئی کئی ایسے اعمال ہیں نا بندہ کرے تے جہنم واجب ہوتی ہے ایسے بھی تے اعمال ضرور ہون گے اسلام کے اندر جڑے کیتے ہیں جنت واجب حضرت ابو شریح فرماتے ہیں میں خود عرض کی تھی اللہ کے رسول میں ایسے اعمال دسو میں بجا لاواں میں کرم تے میں جنت واجب میرے اوتے ہو جائے میں سمجھا کہ میں دنیا کی ٹرتا پھرتا جنتی انسان ہوں نبی پاک نے فرمایا پھر سن اپنی زبان تے غلیظ لفظ مت لیا اپنی زبان نو پاکیزہ کر گفتگو پاکیزہ کر سلام عام کر لے اور لوگوں نو کھانا کھلایا کر چاہے کسی نو جان لے یا کسی نو نہیں جان دا یہ 3 کام تو کر لے دنیا تو تے اپنے آپ نو جنتی انسان سمجھی حضرت گرامی قدر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دے دوسرے مسلمان تے 5 حقوق نے ہر مسلمان بھائی دے دوسرے مسلمان بھائی تے 5 حقوق نے نمبر 1 وہ سلام کرے مسلمان بھائی تے او دے سلام دا جواب دیتا جائے بیمار ہوئے تے بیمار پرسی کی جائے عیادت کی جائے جدو فوت ہو جائے او دے جنازے دی اندر شرکت کیتی جائے کوئی اچھے عمل دی دعوت دے وے اچھے عمل دی دعوت نو قبول کرے نمبر 5 اگر انہوں چھینک آوے او آکھے الحمدللہ تے جواباً آکھے یرحمک اللہ چھینک دے جواب دینا اے بھی مسلمان دا مسلمان بھائی دوتے حق کے اے 5 حقوق نے حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے انہوں نے عرض کی تھی السلام علیکم
صرف اے الفاظ ہن او الفاظ جڑے میں قرآن مجید وچوں تلاوت کیتے انہاں دی ونڈ مزید کھل کے ان لفظاں دے نال آ جائے گی اذا حییتم بتحیۃ جدوں کوئی تانوں دعا دے یعنی تانوں کو سلام کرے فحیوا باحسن منها او جنہ لفظاں نال سلام کرے انہاں لفظاں دے نال سلام دا جواب دیو بلکہ او دے نالوں بہتر انداز دے اندر جواب دیو اور ردوہا یا پھر کم از کم انہاں لفظاں دے نال ہی جواب دیو جنہاں لفظاں دے نال تانوں انہیں آ کے سلام آکھے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے حضور دی محفل دے اندر آ کے عرض کی تھی السلام علیکم حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہوں 10 نیکیاں عطا فرما دی تھیں کیونکہ انہیں آ کے آکھے السلام علیکم دوسرا آیا انہیں عرض کی تھی السلام علیکم ورحمت اللہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہوں 20 نیکیاں عطا فرما دی تھیں تیسرا آیا انہیں عرض کی تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور نے فرمایا اس صحابی نو اللہ تعالیٰ نے 30 نیکیاں عطا فرما دی تھیں پھر ایک شخص اٹھیا اس سے مجلس بچو انہیں کوئی سلام نہ لیا اور بغیر سلام آکھن تو مجلس چوں باہر خارج ہو گیا سرکار نے فرمایا کہ انہوں ہن کوئی نیکی نہیں ملی مجلس برخاست کر رہے ہیں اے دا حق سی مسلمان بھائیاں دوتے کہ اے آخدہ جاندی وری السلام علیکم اللہ تعالیٰ انہوں بھی ثواب عطا فرمادا اور توانوں بھی ثواب عطا فرمادا یعنی اے وے کہ مجلس وچ جدو تواڈی آمد ہوئے اس ویلے بھی سلام آکھیا جائے جدو مجلس برخاست کر کے تسی نکلن لگے ہو اس ویلے بھی اپنے بھائیاں نو متران نو آکھیا کرو السلام علیکم اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہن نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ جڑا بندہ تانوں آکھے السلام علیکم بہتر انداز نہ جواب دیو آکھو وعلیکم السلام ورحمت اللہ جے کوئی تو انا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ بہتر انداز نہ جواب دیو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جے کوئی آکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہتر انداز نہ جواب دیو آکھیا کرو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ اللہ دی تیرے تے سلامتی بھی ہوئے اللہ دی رحمت بھی ہوئے اللہ دی برکت بھی نازل ہوئے اللہ دی طرفوں تیرے واسطے مغفرت دا پروانہ بھی جاری ہو جائے اے ہے قرآن مجید دے الفاظ دا مفہوم کہ توانو جڑا بھرا سلام آکھے بہتر انداز دے نال او دے سلام دا جواب دیتا جائے سو پتہ لگا ساری احادیث دا خلاصہ اور نتیجہ اے وے کہ سلام کیتے ہیں محبت عام ہوندی ہے سلام کیتے ہیں نفرت وچ کمی پیدا ہوندی ہے سلام کیتے ہیں تکبر ختم ہوندہ ہے سلام کیتے ہیں عجز و انکساری پیدا ہوندی ہے اور اے ہی بندہ مومن دے حقیقی اوصاف نے جڑے کہ لفظ سلام دے اندر اللہ تعالیٰ نے چھپا کے سانو عطا فرمائے لے اللہ سانو صحیح مسلم بنن دی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ